अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इंसाइडर न्यूज़। नाजरीन, इमरान खान पर मुलाकातों की पाबंदियां लगा दी गई हैं। अडयाला जेल में जो सख्तियां हैं बढ़ा दी गई हैं। अलीमा खान ने मुलाकातें ना होने पर अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। केपीके में जो दो ग्रुप हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, वो कहानी भी बताएंगे और आखिर में बात करेंगे कि रॉन्ग नंबर की जानिब से कल एक ऐलान किया गया और आज सारा दिन हुकूमत जो है वो चीखो पुकार करके अवाम को कायल करने की कोशिश कर रही है कि जो उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, यानी कि जो बिजली सस्ती की है। इस हवाले से भी आपको अंदर की बात बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त दी, मुलाकात की दरख्वास्त दी। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उमर अयूब और 6 लोग थे। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा का नाम भी शामिल था और वो मुलाकात करना चाह रहे थे क्योंकि मुलाकातियों का दिन था, जुमेरात को दोस्तों से मुलाकात का दिन था। और अडयाला जेल के हुकाम की जानब से कल उनकी मुलाकात नहीं कराई गई और उनको 3 घंटे तक वो वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करते रहे और उन्होंने कहा जी अभी तक अंदर से इजाज़त नहीं आई, यानी कि हुकाम ने अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। और साथ ही इमरान खान को कैद तन्हाई में भी डाल दिया गया है, चूँकि जो बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र तो की जाती है और उसके बाद इमरान खान का जो अटल जो जवाब होता है उसकी वजह से फिर इमरान खान पर सख्तियाँ भी बढ़ जाती हैं और उसके बाद मुलाकातें भी बंद कर दी जाती हैं कि शायद किसी तरह इमरान खान घुटने टेक दे। लेकिन इमरान खान गुज़श्ता 1.5 साल से ये चीज़ सऊबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलें भी, और उसके बावजूद अभी तक अपने उसी फैसले पर डटा हुआ है कि ना तो वो कोई माफ़ी मांगेंगे और ना ही कोई ऐसा मुआहदा करेंगे और ना ही कोई ऐसा NRO लेंगे जिससे आवाम की नज़र में वो जो है वो कसूरवार ठहरें। और यही वजह है कि इमरान खान से जो मुलाकातियों का दिन होता है जुमेरात को, तो ये मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, आलिया हमज़ा, और इनकी ये मुलाकात नहीं कराई गई और बल्कि वहाँ पर 3 घंटे तक उनको गेट नंबर 5 पर इंतज़ार कराया गया और उसके बाद उनको कहा गया जी आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। और उधर दूसरी जानब जो अलीमा खान है उनकी जानब से भी धरने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है अडयाला जेल के बाहर। और उन्होंने भी कहा है कि उनको उनकी फैमिली, चूँकि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात मंगल के रोज़ होती है। ईद से जो ईद का दूसरा रोज़ था, मुलाकात का दिन था और मुलाकात भी नहीं करने दी गई और ना ही खाना खाने दिया गया है। यहाँ तक कि जो हैरान कुन तौर पर आज़म सवाती की मुलाकात हो जाती है, जो अलीमा खान है या बहनें जो हैं इमरान खान की, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। और उसके बाद भी उनको अब ये भी यकीन है कि कल भी मुलाकात का दिन है। अगर कल मुलाकात नहीं कराई जाती तो अलीमा खान ने अगला जो लाए हमला है उसका भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो फिर अडयाला जेल के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगी। और इस हवाले से जो अगर मैं बात करूं तो केपीके का तो नहीं पता, ताहम चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा जो हैं उन्होंने पंजाब को इस हद तक एक्टिव कर लिया है कि वो जो अडयाला जेल के बाहर धरना देने के लिए तमाम अजला से लोग लाने को तैयार हैं। अगर ये धरने का ऐलान कर दिया जाता है, कॉल दे दी जाती है अलीमा खान की जानब से, तो पंजाब जो है वो बाहर निकल कर आएगा और आकर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज भी करेगा और धरना भी देगा और हुकूमत को मजबूर किया जाएगा, हुकाम को मजबूर किया जाएगा कि इमरान खान से जो उनकी मुलाकात है वो कराई जाए और ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो बहाल कराया जाए। जो एक ना सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म बल्कि एक जो कैदी का राइट है अपने दोस्तों से, फैमिली से मुलाकात का दिन जो होता है उन्होंने यही मुतालबा करना है कि उनकी ये मुलाकात जो है वो बहाल कराई जाए। ताहम अलीमा खान जो है वो इस वक्त सख्त गुस्से में है कि उन्होंने ईद पर भाई के लिए जो खाने तैयार किए थे ना तो उनको वो खाने दिए गए हैं और ना ही उनकी ईद पर अपने भाई से मुलाकात कराई गई है। इकलौता भाई है उनका 3 बहनों का और वो तीनों बहनों जो हैं वो इस चीज़ की मुंतज़िर थी कि ईद पर उनकी मुलाकात होगी, भाई से ईद में मिलेंगे और ईद मुबारक भी एक दूसरे को कहेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। और ये साबित कर रहा है कि इस वक्त अडयाला जेल के हुकाम जो हैं वो कितना उनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है कि वो ऐसी मुलाकातों पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। वजह सिर्फ एक है कि इमरान खान झुक नहीं रहा और उसको झुकाने के लिए मुख्तलिफ हरबे जो है वो पिछले 1.5 साल से जारी हैं और इमरान खान आज भी जो है वो उसी तरह डटा हुआ है। बाज़ जगहों पर ये खबर भी चलवाई गई कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार होते तो फिर ये पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती? अगर ये मामला सारे सॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, हल होने की तरफ, तो यही वजह है कि अब अडयाला जेल के बाहर जो है वो क्या कहते हैं कि धरना जो है वो देने का अटल फैसला हो चुका है। अब ये अडयाला जेल हुकाम पर है कि वो मुलाकात कराते हैं या फिर धरने की कॉल जो है वो अलीमा खान की जानब से दी जाएगी। और उधर
کے پی کے حوالے سے اس لیے کہا ہے کہ ایک تو کے پی کے جو گروپ ہے وہ علیمہ خان کو سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے شاید کے پی کے سے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے نہ آئیں، تاہم اگر علیمہ خان کال دے گی عمران خان کے نام پہ تو ورکر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ضرور پہنچیں گے احتجاج کے لیے، دھرنا دینے کے لیے۔ تاہم اس وقت جو کے پی کے میں دو گروپ ہیں وہ آپس میں سخت لڑ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں اور تیمور سلیم جھگڑا جو ہے، تیمور جھگڑا، یہ آپس میں دونوں گروپس جو ہے وہ گتھم گتھا ہیں اور تیمور سلیم جھگڑا پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اربوں روپے کی، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے یہ تحقیقات کرائی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دونوں گروپ یا ان کے جو حمایتی ہیں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو سب سے بڑی جو اس وقت ندانی کی باتیں وہ یہی ہیں کہ جو ان کی مین کاز ہے عمران خان کی رہائی، اس کی جگہ اس کی بجائے یہ آپس کی جو اندرونی اختلافات ہیں اسی کا شکار ہو کر جو اپنی مین حکمت عملی ہے، مرکزی حکمت عملی، اس کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ دیکھنے میں آیا اور اب بھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو اپنا ان کا جو اولین فرض کہہ لیں، جو اسٹریٹجی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اور اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنی اندرونی یا ذاتی لڑائیوں میں، اور یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی آج تک کاز کو نقصان پہنچا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے جو عمران خان ابھی تک باہر نہیں آ پایا۔ اور آخر میں ہم اب بات کر لیتے ہیں، کل رانگ نمبر کی جانب سے جو ہے وہ ایک اعلان کیا گیا ہے، ملک میں 7 روپے اتنے پیسے بجلی جو ہے وہ سستی کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد آج صبح سے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ چیخ کر عوام کو بتا رہے ہیں کہ عوام کو یہ ریلیف دلا دیا ہے اور مزید بھی یہ ریلیف دلائیں گے، مزید بھی بجلی سستی کروائیں گے، پیٹرول سستا کروائیں گے۔ جو میرا تجزیہ ہے اس میں میں یہی کہوں گا کہ آپ ان رانگ نمبر کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ ایک چیز اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے، سیل نہ کریں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ چیز سیل نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے بھی ساری کہانی بتاتا ہوں، اور اگر وہ سیل نہیں ہوگی تو خراب ہوگی تو خراب کے پیسے نہیں ملیں گے۔ اور اب یہی ہوا ہے کہ ان جو نون لیگ کی حکومت نے سب سے پہلے سولر کی طرف جو ہے وہ عوام کو مائل کیا، عوام سولر کی طرف گئی، سولر لگائے، اور اس کے بعد سولر سے اتنی بجلی لوگ لینا شروع ہو گئے کیونکہ بلوں کی جو بھرمار تھی، جو عوام کی کمر توڑ دی تھی بلوں نے، اس کے بعد عوام نے جیسے تیسے قرضے اٹھا کر سولر لگائے۔ اب سولر لگانے کے بعد جو حکومتی بجلی ہے وہ خرید نہیں پا رہی ہے، عوام نہیں لے رہی ان سے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ عوام جو ہے اتنے باری برکم ٹیکسز لگا کر 9.5 روپے کی بجلی جو ملک میں پیدا ہوتی ہے وہ اگر 41 روپے، 58 روپے، 48 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ٹیکسیز ہیں اور کتنے کیپیسٹی پیمنٹ جو چارجز ہیں وہ ادا کرنے ہیں حکومت نے۔ اور جو ایک بجلی بلوں کا ایک بڑا حصہ جو ٹیکس کی مد میں لیا جاتا ہے وہ اگلے سال کے بجٹ میں شامل کر کے پھر نیا ٹیکس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اب عوام نے بجلی جو ہے وہ اس کا استعمال کم کر دیا، یا دوسرے جو الٹرنیٹ ذرائع ہیں اس پر چلے گئے، سولر پہ چلے گئے، تو اس کے بعد عوام جو حکومت کو جو ٹینشن لاحق ہوئی وہ یہی ہے کہ اگر بجلی عوام استعمال نہیں کرے گی، نہیں خریدے گی، تو ٹیکسز کہاں سے آئیں گے جو بجٹ کے لیے ہوں گے، اور جو کیپیسٹی پیمنٹ حکومت جو ہے ہر ماہ ادا کر رہی ہے آئی پی پیز کو، تو وہ کہاں سے جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ تو اسی لیے عوام کو ایک ریلیف کے نام پہ ایک لالچ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کرے تاکہ حکومت ٹیکسز بھی لے، اور ساتھ میں جو کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز ہیں وہ بھی عوام کی جیبوں سے وصول کر کے آئی پی پیز کو دیے جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت نے جب دیکھا کہ بجلی عوام کم خرید رہی ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں وہ سارے پیسے خود ادا کرنے پڑیں گے، تو یہ پھر عوام کو ایک لالچ دیا گیا ہے، ڈکوسلا کیا گیا ہے عوام کے لیے۔ اور یہ عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو رانگ نمبر نے کل اعلان کیا ہے، ہر مہینے بجلی کے جو بلوں میں ایک ہوتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جب آپ کا فیول کم ہوتا ہے اس کی قیمت تو اس کی پرائس ایڈجسٹ کر کے عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ اگر فیول کی قیمت کم ہوتی ہے، پرائس جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے، تو وہ اگر کم نہیں کریں گے تو بات تو ادھر ہی آ جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی دیگر جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ کر کے آپ کے اوپر جو 5 روپے سم تھنگ بجلی سستی کی گئی ہے، اور ساتھ میں 2 روپے تک جو ہے وہ ٹیکسز کم کیے گئے، یعنی کہ 7 روپے 59 پیسے یا 7 روپے 41 پیسے اس طرح بنتے ہیں۔ تو یہی اب حکومت کی جانب سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام سولر کی بجائے جو ہے وہ عام جو بجلی ہے حکومت کی جانب سے
اس کو استعمال کریں اور ہم آپ کو سستی دے رہے ہیں۔ لیکن عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ گھر کا نظام تو دور کی بات، وہ تنخواہ جو ساری ہے وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں چلی جاتے ہیں۔ گھر کا رینٹ اور جو باقی کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے لیے اس کو ڈبل مزدوری جو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسری جانب حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو سولر سسٹم پر پہلے تو لوگوں کو کہا کہ آپ سولر لگوائیں، یہ کریں وہ کریں، حکومت آپ سے بجلی خریدے گی۔ اب جب لوگوں نے سولر لگوا لی ہیں تو حکومت نے یہ ایک سمری بھجوائی ہے وزیر اعظم کو کہ سولر جو ہے فی یونٹ 10 روپے بجلی خریدیں اور عوام کو 34 روپے 35 روپے فی یونٹ جو ہے وہ بیچیں، یعنی کہ 25 روپے حکومت ادھر سے بھی کمانا چاہ رہی ہیں۔ اور بھائی اگر آپ 10 روپے لے کر اسی شخص کو آپ 35 روپے کی بجلی بیچ رہے ہو تو یہ عوام کو ریلیف تو نہیں، عوام کو تو شاید مختلف طریقوں سے نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے وہ یہ رانگ نمبر جو ہے اس کے اعلانات پر کان نہ دھرے، اور یہ جو بجلی سستی کی گئی ہے یہ بیسیکلی عوام کو ایک ڈکوسلا دیا گیا ہے، لالچ دیا گیا ہے کہ وہ بجلی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ جو عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے وہ حکومت ادا نہ کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ جو ٹیکسز کی مد میں پیسے آ رہے ہیں حکومت کو ملنے ہیں، جو بجٹ میں شامل ہونے ہیں، تو وہ بھی آتے نہیں۔ یہ مسئلہ یہی کیا گیا ہے عوام حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس سال بھی گرمیوں میں عوام نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ سولر پر شفٹ ہو جائیں گے، اور اسی سولر سسٹم کو اب پہلے انکریج کیا، اب ڈسکریج کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ نیا جو سوشا یا عوام کو ریلیف کے نام پر ایک رانگ نمبر نے ڈکوسلا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کے پاس بجلی موجود ہے، خریدنے والے کم ہیں، اور جب چیز زیادہ ہو اور اس کی ضرورت کسٹمر کم ہو تو اس کو سستا کر کے جو بیچا جاتا ہے تاکہ دیگر بھی آ کر خرید لیں، اور یہی اب حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔